الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حقوق اللہ کے اندر رب کائنات نے بندہ کے ذمہ بہت سارے حقوق لگائے ہیں، اور ان میں سے سب سے جو تقیدی حق رب کائنات نے بندے کے اوپر ڈالا، جس کو ہم فرض کہتے ہیں، وہ نماز ہے۔ اور نماز ادا کرنے کے لیے طہارت کا کرنا ضروری ہے۔ رب کائنات نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو۔ تو نماز ادا کرنے کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے، یہ شرائط میں سے ہے۔ اب کیسے پاک ہوا جائے، آج انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تفصیل پڑھیں گے۔ تو طہارت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جس کو عام فہم لفظوں میں ہم غسل کہتے ہیں، وہ بھی طہارت ہے، وضو کا کرنا بھی طہارت ہے۔ اب جو غسل ہے وہ تو ایک ہی صورت میں ہوگا جب بندے کے اوپر غسل ضروری ہے۔ اگر وہ غسل نہیں کرتا، اس کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے یا واجب ہو چکا ہے، اب وہ غسل نہیں کرتا تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن وضو کا ہونا نماز کے لیے ضروری ہے، وضو نہیں کرتا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب وضو کرنے کے لیے وضو کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا کرنا ضروری ہے، ان کو ہم فرائض کہتے ہیں۔ اگر اور ان فرائض میں سے اگر ایک بھی فرض رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا، اور فرض میں سے کسی ایک فرض کا کچھ ایک حصہ بھی اگر رہ گیا، مس ہو گیا، تو پھر بھی وضو نہیں ہوگا۔ ان فرائض میں سے جو ہم چیزیں پڑھیں گے وہ چار ہیں، کہ نماز کے لیے وضو کا کرنا ضروری ہے، اور وضو کے اندر چار فرض ہیں۔ ان میں سے رب کائنات نے اپنے پاک کلام کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ رب کائنات نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو، اپنا چہرے کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لیا کرو، سر کا مسح کر لیا کرو، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ تو یہ چار فرائض رب کائنات نے نص قطعی کے اندر حکم فرما کے بندوں کو فرما دیا کہ یہ چار فرائض ہیں، ان کا کرنا ضروری ہے، ان کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ تو ان چار فرضوں کا بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا فرض جو ہے وہ چہرے کا دھونا ہے۔ چہرہ پوری پیشانی جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر یہ کانوں کے نیچے کی لو سے لے کر نیچے حلق جو ہے اس تک، اس کو پورے کو چہرہ کہتے ہیں۔ یہ پورا چہرہ دھونا ہے۔ اب دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا۔ کونی یہ جو ہاتھ حرکت کرتا ہے، جہاں اس کا جوائنٹ بنتا ہے، اس جوائنٹ تک جو ہے یہ کونی ہے، اور اس جوائنٹ کے پیچھے تک جو ہے اس کو، یہ آخری جو حصہ ہے جہاں ہڈی نکلتی ہے، اس کے پیچھے تک، اوپر ہڈی کے اوپر تک جو ہے اس کو دھونا فرض ہے۔ اب اسی طرح تیسرا فرض جو ہے وہ مسح کرنا ہے۔ مسح کا بہت سارے دوست غلطی کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ مسح کا یہ ہوتا ہے کہ جب سر کے اوپر کوئی بھی چیز ہو، رومال رکھا ہوا ہے، ٹوپی ہے، کپڑا باندھا ہوا ہے، دستار باندھی ہوئی ہے، امامہ شریف باندھا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اس کو اتاریں گے، اتار کے اس کو کسی جگہ پر رکھیں گے، اپنے گھٹنے کے اوپر رکھ لیں یا کوئی اور جگہ بنی تو اس کے اوپر رکھ کے تو دونوں ہاتھوں کو تر کریں گے، شہادت والی انگلی اور انگوٹھا ان دونوں کو سائڈ پہ کریں گے۔ سب سے پہلے کپڑا اتار لیا، اب شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کو سائڈ پہ کر کے، تو یہ صرف مسح فرض جو ہے بس اتنا ہی ہے، یہ کر لیا تو فرض ادا ہو گیا۔ لیکن اب سارا سنت جو ہے اس کی بڑی رب کائنات نے فضیلت رکھی ہے۔ اب میں پوری سنت کا طریقہ جو ہے وہ مسح کا بتاؤں گا۔ تو یہ دونوں ہاتھوں کی جو دوسری تین انگلیاں ہیں، ان تینوں انگلیوں کو ملانا ہے، ان کے جو پورے ہیں اگلے والا حصہ ہے اس کو ملا کے پیچھے لے کے جانا ہے،
اس طرح پیشانی سے شروع کر کے پیچھے تک جانا ہے. اب جب واپس آنا ہے تو یہ والا جو حصہ ہے یہ ہتھیلیوں کا یہ والا حصہ اس کو واپس یہاں سے پیچھے سے بیک سے لاتے ہوئے آگے پیشانی تک ان دونوں کو آ کے ملا دینا. یہ سر کا مسا ہو گیا, فرض بھی ادا ہو گیا, سر کی مسے کے اندر سنت بھی ادا ہو گئی. اب جو انگلیاں یہ جو رہ گئی ہیں دونوں شہادت کی انگلیاں, ان دونوں انگلیوں کو کانوں کے اندر لگانا ہے, کانوں کو سوراخ کے اندر, اور پھر پورے کان کے اندر پھیر کے گھما کے اب جو انگوٹھا رہ گیا اس کو کانوں کے نیچے کی لو سے لاتے ہوئے آگے لا کے, تو یہ اب پورا جو ہے سر کا مسا بھی ہو گیا, کانوں کا مسا بھی ہو گیا, اور آخر میں یہ جو الٹی سائڈ بچ گئی ہے اس کو گردن کے پیچھے یوں پھیر لیں گے تو جو گردن کا بھی پیچھے طرف سے مسا ہو جائے گا. آگے سے ایسے یہ جگہ جو ہے اس پر ہاتھ نہیں پھیرتے, اور اس کی بہت ساری حکمت کے لحاظ سے بھی بڑی اس کی اہمیت آئی ہے. تو یہ 3 فرض ہو گئے, اور چوتھا فرض جو ہے وہ دونوں پاؤں جو ہیں ان کا دھونا سنت بھی ادا ہو جائے گی اور فرض بھی ہو جائے گا. پہلے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے, اس چھوٹی انگلی کے اندر انگلی مارنی ہے اور اسی طرح لاتے ہوئے آگے اس طرح دھوتے ہوئے اچھی طرح سردیوں کے اندر خصوصی اہتمام کرنا ہے. یہ پاؤں کے نیچے والے جو تلوے ہیں ان کو اچھی طرح دھو کے, تو یہ جو ٹخنا بنتا ہے اس ٹخنے تک اچھی طرح دھو کے پہلے سیدھا پاؤں دھونا ہے. اب اسی طرح الٹے پاؤں کو آگے ہی شروع کرنا ہے, یعنی ادھر سے شروع کیا تو اس طرح آگے یہ شروع کریں گے, انگوٹھے سے لے کے آگے انگلی لگاتے ہوئے یہ سارا آگے جو ہے اس طرح 10 کے 10 انگلیوں کا کھلال بھی ہو جائے گا اور دونوں پاؤں بھی دھل جائیں گے, اور اس میں انگلیوں کا کھلال بھی ہو جائے گا. اور انگلیوں کے کھلال کی بڑی فضیلت ہے, انشاءاللہ وہ کسی اور ویڈیو میں کریں گے. تو یہ وضو کا طریقہ ہے, اس میں 4 فرض میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں. وضو کے اندر 4 فرض ہیں. سب سے پہلے چہرہ دھونا, دوسرے نمبر پہ دونوں ہاتھوں کو کونی سمیت دھونا, تیسرے نمبر پہ سر کا مسا کرنا, اور چوتھے نمبر پہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی